اللہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز میں محبت کے ساتھ ہمارا دل صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر دل صاف ہو جائے تو پھر خیالات صاف ہو جاتے ہیں، نیتیں صاف ہو جاتی ہیں، ارادے صاف ہو جاتے ہیں اگر دل صاف ہو جائے اور ہوتی قصے کہانیاں ہیں ان کی، ان میں باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ ہر بندہ کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اکمل نہیں ہے۔ ہر بندے کے اندر کہیں نہ کہیں نقص موجود ہے، اور یہ نقص، یہ اپنا نقص دریافت کرنا، معلوم کرنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ جانا، کیونکہ آپ کو اپنا نقص مل گیا، آپ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اپنی اصلاح کریں گے تو کس کے قریب جائیں گے؟ اللہ کریم کے۔ اور یہ خزانوں سے بڑھ کر خزانہ ہے کہ آپ نقص تلاش کر کے اس نقص کو دور کریں۔ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے، ٹف جاب ہے۔ اول تو انسان اپنی غلطی مانتا ہی نہیں، اپنی غلطی مانتا ہی نہیں۔ میرے پاس آپ آ کر بیٹھے، ٹھیک ہے، آپ بڑے پیار سے مجھ سے بولیں گے، محبت سے بات کریں گے، لیکن یہ محبت آپ کے اپنے گھر میں نہیں ہوگی۔ گھر میں آپ غصے والے ہوں، محبت نہیں ہوگی۔ جن کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کو وقت نہیں دیتے اور صرف اپنے مطلب کا وقت دیتے ہیں۔ فرض کریں ایک گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں، اور مرد جو ہے اپنی بیوی سے دو چار باتیں نہیں کرتا، ہمیشہ کہیں نہ کسی کام میں مشغول ہے، موبائل میں مشغول ہے، فضول ہی مشغول ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ یار اللہ کے بندے، اس کو وقت دے، جس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اس سے سمجھا، ڈسکشن کرنی چاہیے کہ بھی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے۔ میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں اگر غصہ کر جاؤں تو میں گھر والوں سے معذرت، میں ذرا اوور ہو گیا تھا، معذرت ہو جاتا ہے۔ مجھے آج ایک دو میسیج آئے، میں بڑا چڑچڑا تھا، رات کو سویا نہیں ہوا تھا، نیند پوری نہیں ہوئی تھی، صبح بھی نیند پوری نہیں ہوئی تھی، تو میرا دل کیا میں ان کو بلاک کر دوں، کیونکہ اب دماغ جو خراب ہے نا، صحیح ورکنگ نہیں کر رہا، پراپر جواب نہیں دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا غلط میں ہوں، جو یہ سوچ رہا ہوں وہ غلط نہیں ہے، انہوں نے تو میسج کیا مجھے، میرا دماغ خراب ہے۔ اس لیے میں نے نہ کوئی بلاک کیا، میں نے کہا میری طبیعت خراب ہے، مجھے ٹھیک رہنا چاہیے۔ پھر ایک دوست کا کیا کہتے ہیں فون آ گیا، انہوں نے کہا جی میں نے حج پر جانا ہے، رضوان بھائی کا، انہوں نے کہا میں نے حج پہ جانا ہے تو صحیح ٹائم مل جائے گا تو میں مغرب کے بعد آ جاؤں؟ میں کہا نہیں یار، مغرب کے بعد میں نے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے، تم 5:30 سے 7:30 آؤ۔ پھر میں نے اپنی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے بی پی کی ایک گولی کھائی تاکہ اس کا اثر اس پر نہ پڑے بیچارے پر، کیونکہ میری طبیعت خراب ہے، وہ تو میرے پاس سیکھنے کے لیے آنے لگا ہے، تو میں اس کے سامنے ہمیشہ اچھی حالت میں جاؤں گا تاکہ ہم انجوائے کر سکیں وقت۔ اس لیے بی پی کھا کر میں اس کے سامنے آیا، اب طبیعت فریش ہے، پہلے فریش نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ گولی کھانے کے بعد تھوڑی سی فریش ہو گئے کہ نہیں، نیند پوری نہیں ہوئی لیکن اس نے کچھ نہ کچھ اثر کیا، میں ٹھیک حالت میں۔ یہ میں نے آپ کو کیوں کہا؟ ہمیشہ فریش وقت ہی لوگوں کو دینا چاہیے۔ جس وقت آپ غصے میں ہو، دیگر میں ہو، کسی کو بھی وقت نہیں دینا چاہیے، علیحدہ ہو جانا چاہیے، فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ میں کہہ رہا ہوں آسان کام نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جج کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ایک خزانہ پانے کے مترادف ہے کہ میں نے ایک خزانہ پا لیا، میں نے ٹھیک ہونے کا عزم کر لیا، کیونکہ میں صرف آپ کو بیٹے باتیں سمجھا سکتا ہوں، عمل آپ نے کرنا ہے، میں نے اپنا کرنا ہے، آپ نے اپنا کرنا ہے، جیسے مرضی چال چلیں۔ اور مزیدار کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا ملی ہی کھیلنے کے لیے ہے، اور کھیلنا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ دن رات میں اللہ کے ساتھ کھیل کر آپ نیکیاں کمانے ہیں بس۔
دن رات میں آپ نے کام کر کے اللہ کو ہی منانا ہے، کھیل اسی کے ساتھ کھیلنا، دیکھنے والا بھی وہی ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا کہ تو بھی تو تماشائی ہو، کہ ایسا وقت بھی ہونا تو چاہیے نا کہ تماشا ساڈا لگا ہوا ہے، تماشائی تو ہے، تو دیکھنے والا ہو رہا ہے کون؟ ایک اللہ ہی تو ہے، جنگوں کو دور کرنے والا اللہ ہی ہے۔ کہتے ہیں ہم اگر جنگوں کو دور نہ کریں لوگ تو مر جائیں، تباہ برباد کر لیں، ایک ایٹم بم پہ ہاتھ رکھے سارے تباہ، اللہ چاہتا نہیں تباہ ہونا، اس لیے کبھی کسی کو ادھر سے ٹھیک کر دیتا، کبھی کسی کو ادھر سے ٹھیک کر دیتا، چلاتا رہتا ہے، اس معاشرے کو چلانا اس نے۔ لیکن ہم نے بہتر بن کر، جیسے میں نے آگے بتایا تھا، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس سے روشنی لیتے ہیں، اس کی صفات کی روشنی لے کر اپنے اندر کی صفات کو روشن کرتے ہیں۔ وہ صبور ہے، ہم صابر بنتے ہیں اس کی روشنی سے، انوار و تجلیات سے۔ وہ شکور ہے، ہم شاکر بنتے ہیں اس کی انوار و تجلیات سے۔ ہر بندہ اسی سے روشنی لے رہا ہے، کیونکہ میں نے آگے بتایا نور السماوات والارض ہے، زمین آسمان کا نور ہے، پھر ہمارے اندر اندھیرا ہوتا ہے، اس کا مطلب نور سے روشنی مل نہیں رہی، نور سے روشنی لینی ہے۔ رکاوٹ ہم خود ہیں، ہماری پلاننگ ہے، ہمارے معاملات ہیں، ہمارے مسائل ہیں، ہم خود رکاوٹ ہیں، اپنے حالات میں آگے دوڑنے میں رکاوٹ ہم خود ہیں، کہ اپنا معاملات کو ہم سنوار نہیں پاتے۔ جتنا آپ مینیج کریں گے سب کو اللہ تعالیٰ کرتے جائیں گے، تیرا کام، 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 اے میرا کام۔ جس سے کیا ہوگا، سارے اپنا اپنا کام کریں گے، ہم خوش رہیں گے۔ جب ایک بندے سارا پریشر لے گا تو کام نہیں ہوگا، جب ساروں کو ڈسٹریبیوٹ کر دے گا تو پھر سارا کام، اور جو غلطی کرے گا تو اس کو کیا کہتے ہیں پنشمنٹ ملے گی کہ تم نے غلطی کی کیوں ہے۔ اس لیے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیے، انڈیویجول ہر ایک کی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ خیر میں کہیں اور نکل گیا، تو یہ اصلاح کی باتیں ہیں کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی دل کی بیٹے، دل کی، اندر کی، اور اندر کی سمجھ ہر انسان کو نہیں آتی۔ مثال ہے، آپ 24 گھنٹوں میں کوئی ایک نقطہ تیار کریں جو آپ سمجھے کہ یہ معرفت کا نقطہ ہے، مجھے ایک خیال اللہ کی طرف سے آئے، ٹھیک ہے؟ اس نقطے کو آپ نے لکھنا ہے، جیسے میں کئی دفعہ کوئی چیزیں لکھتا ہوں، آپ نے ایک نقطہ لکھنا ہے، اسے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 24 گھنٹے رکھ لیں، 24 گھنٹے کے بعد سمجھیں آپ کو یہ معرفت کا نقطہ ملا ہے، آپ خود ہی اس میں نا اور اصلاح کریں گے، نہیں یار ہے ٹھیک نہیں ہے، اے نہیں ٹھیک، اینج نہیں ہے۔ نقطہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے، چوری نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے، کیونکہ معرفت والے بندے کے اندر نکات پیدا ہوتے ہیں، نقطے پیدا ہوتے ہیں جس سے وہ دوڑتا ہے، اور اس نقطے سے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کرتا ہے۔ اور اگر نقطے صرف دنیا کے پیدا ہو رہے ہیں نا بیٹے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے نقطے دنیا کے نہیں ہیں، آخرت والے ہونے چاہیے، جو ہمارا دل اس سے سرد کر دیں اور آخرت کی طرف لگا دیں۔ ابھی عمرے پہ جانا تھا، میرا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا، میرا ارادہ 10 دن کے جانا تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا میرے لیے نا، مجھے ایسے بوجھ لگ رہا تھا یار 15 دن دے لے، 18 دن لے جانا۔ پھر میں نے خود کو سمجھایا، میں کہ یار تم اس لیے ہے کہ بھائی جمعہ پڑھانا ہے کہ جمعہ صرف مس ہوئے، دوسرا جمعہ نہ مس ہوئے، چھڑ پڑا تبلیغ، اگر لوگ ٹھیک ہو گئے چھڑ پڑا، جڑے نال چلن گے نا انہوں نے تبلیغ کر لیں گے، انہوں نے وقت دے دیں گے، آیا چلیے۔ نمبر 2، چاہ بھی تو اللہ دے، اللہ رسول دے پہ پھر گھبرانا کا تو پہ پاویں ساری زندگی اتنے لنگنی پوے، اپنے آپ کو حوصلہ رکھ، انہاں کا تو پرواز کردا پہ کہ واپس آنا، واپس آنا، نہیں آنا واپس، آ چلیے۔ خود کو مطمئن کر کے پھر اس جگہ پر لایا کہ نہیں جانا چاہیے، میں 18 دن کے لیے جاؤں گا، اس لیے جاؤں گا کہ یار وہیں بھی تبلیغ ہی ہے نا، یہاں پر بھی بیٹھے تبلیغ ہی کر رہے ہیں، وہاں پر بھی سوال ہی پوچھے گا، کوئی پوچھیں گے نا کیسے ہوا، کیسا ہوا، کیسے ہوا، کئی غلطی کرے گا ٹھیک کر کے سیدھے راستے پہ چلا دیں گے، اور کیا کرنا، یہی تو ہم کرتے رہے۔ تو اس لحاظ سے خود اپنی بھی اصلاح کرنی پڑتی، کہیں بندہ پھنس جاتا ہے نا یار، تنگ ہو رہا تھا، اس تنگی کو نکالنا، وہ تنگ کیوں ہو رہا ہے، اپنی قبر میں خود ہی جانا ہے نا، تو جتنی ہم نے تبلیغ کری باقی سارے صحیح ہو گئے نا، نہیں، خود ہی ٹھیک ہونا، چلاؤ چلتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ بھی کیا تھی، کچھ جو میرے ساتھ چلنے والے تھے وہ کہتے تھے 10 دن جانا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے کہتے ہیں 21 دن واسطے جانا ہے۔ اب وہ سیٹلمنٹ نہیں ہونی تھی، ادھر کے ہوٹلوں کی ادھر کے ہوٹلوں کی پرابلم ہونی تھی، ہم پہلے چلے جاتے وہ بعد میں آتے، پھر پرابلم تھی، تو میں نے تو ہمیں کرنا پڑنا تھا، تو میں نے کہا نہیں، ایک ہی چلتے ہیں، ایک ہی پرواز ٹھیک ہے، 18 دنوں کے لیے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔
تو یہاں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ایمان لانے کے بعد کی تبدیلیوں کے بارے میں بتایا کہ یہ چیزیں تیرے اندر پیدا ہو جائیں گی، یہ کوالٹیز تیرے اندر پیدا ہو جائیں گی، تیرا اقبال ہمیشہ بلند رہے گا۔ فرعون نے کہا اچھا میں اپنی بیوی سے بات کرتا ہوں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہما جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کر لے۔ وہ جذبات میں رونے لگی اور گرم جوشی سے اسے مبارکباد دی اور کہا کہ تو نے اس وقت کیوں نہ ایمان قبول کر لیا جب اس نے بات کی تھی۔ ایمان پر فرعون کی بخشش کا وعدہ تو ایسا تھا کہ جیسے اللہ شیطان کی دل جوئی کرے، ٹھیک ہے جی، ایمان پر فرعون کی بخشش کا وعدہ تو ایسے تھا جیسے اللہ شیطان کی دل جوئی کرے۔ وہ بولیں کہ اگر یہ بات سورج کے کان میں پڑتی تو فوراً اس کی تمنا میں اوندا ہو جاتا کہ میں ایمان والا، لیکن اب بات کو بنانا ہے، انہیں سمجھانا ہے، تو وہ فرما رہے ہیں کہ اپنے جیسے گنہگار پر اللہ کی رحمت دیکھ کر تیرا پتا کیوں نہ پھٹ گیا، ٹھیک ہے۔ اگر پتا اللہ کے لیے پھٹ جائے تو اسے شہیدوں کی طرح اللہ سے غذا ملتی ہے۔ نظام عالم کی بقا کے لیے خدا سے غفلت اور اندھے پن کی بھی ضرورت ہے، لیکن غفلت حد سے بڑی ہوئی ہے۔ اگر انسان ہر وقت استغراق میں رہے تو اس کے علم کا سرمایہ گھٹ جاتا ہے، لیکن تیری غفلت تو نسور کی طرح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنا تو ایسے ہے کہ ایک پھول کے عوض ایک چمن خرید لیا جائے۔ مختلف چیزوں کے ساتھ اسے سمجھایا تیرا ویسے بندہ ہے نہیں، تین تو انجے شیطان کو دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو قبول کر لینا تو پھر تیرے واسطے جڑیاں نا نعمت ہی نعمت، رحمت ہی رحمت۔ اور کہا جاتا کہ فرعون مان جاتا تھا، اس کے جو ہم نشین تھے نا قرون جیسے امان جیسے، وہ نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے تو اللہ ہے، تو یہ گل مان جائیں گے تیری رہے گی کی ویلیو۔ ہمیشہ انانیت میں بندہ نیچے گرتا ہے، نورانیت میں نیچے نہیں گرتا۔ انانیت میں کیسے نیچے گرتا ہے؟ اس کی انا کہتے ہیں میں اس کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں۔ میں ایک دوست کے پاس تھا دفتر میں، وہ کہنا یار مرید تو ہویا پر میرے کو نا ادب شدب کو نہیں ہوتا، تو میں ادب کر نہیں سکتا، اس میرا مرید نہیں ہوتا۔ ویری گڈ۔ ایک بندہ تو وہ کہنے لگا یار میں ماں باپ دے نا فضائل نہیں پڑھتا کہ انہوں نے خدمت فضائل کی نے، نہیں تو کرنے پڑیں گے، میں کرنا نہیں چاہتا۔ ویری گڈ۔ ہر طرح کے لوگ موجود ہیں بیٹے، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ہم مرید اس لیے ہوئے تھے کہ ہمیں معلوم تھا ایک کے آگے جھک کر ہم اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائیں، کیونکہ ہم نے اس کو بڑا مان کر سکون میں آ گئے، اور آج تک سکون میں، آج تک سکون میں ہیں کہ شکر ہے یا اللہ ہمارا کو بڑا ہے، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کی دعاؤں کی چھاؤں میں رہتا ہوں۔ بڑے کسی بھی مقام پر گرنے ہی نہیں دیتے، ہوتا ہی نہیں ہے، کام رکتے ہی نہیں ہیں، کام رکتے ہی نہیں ہے، کام چلتے رہتے ہیں، کبھی نہیں رکتے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے اللہ پورا کر دیتا ہے۔ کیسی مزیدار بات ہے، جس میں کام میں ہاتھ ڈالے اللہ پورا کر دیتا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی۔ میں سوچ رہا ہوں یا اللہ تیری مہربانی ہو جائے، ہر دیکھنے والا سننے والا چاہنے والا جنت میں جائے۔ کتنا ارادہ میرا زبردست ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جب اللہ کی رحمت پیچھے دیکھی ہے تو میں یہ بھی دعا کروانے کے لیے تیار بیٹھا ہوں کہ یہ بھی کرے گا، کیونکہ میں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں نا اللہ کی رحمت ہوگا، تو میں کہتا ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے، کون سا مشکل کام ہے اس کے سامنے تو پٹ اپ کرنا کیس۔ اور نمبر 2 بات، ہمیشہ آپ کو سوچ وہی آئے گی جو ہو سکتی ہوگی، جو قابل قبول ہوگی۔ ایسی آ ہی نہیں سکتی تسی کوئی میں جن پھاڑ لینا تو انج کر کے سارے کام کر دینا، یہ تو ہونا ہی نہیں۔ میں انگلی ہڑاؤں تو انج کر کے یہ نہیں ہونا، معلوم ہے یہ بیوقوفانہ خیال ہے۔ وہ اللہ کریم نے ان سب کو ہیرا بنا کے رکھا ہوا، یہ خود ہی اپنے آپ کو استعمال نہیں کرتے، یہ خود ہی اپنے آپ کو استعمال نہیں کرتے، وگرنہ یہ سارے ہیرے بن جائیں۔ اور یہ کہنا اللہ مجھ پر مہربان ہے آپ پر نہیں ہے، سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ یعنی اللہ کو آپ نے میرے سپرد کر دیا، آپ فارغ ہو گئے۔ بھئی اللہ سب کا ہے، آپ کا بھی ہے۔ ہم جیسے لوگوں کا تو کام ہے، جیسے میں کئی دفعہ بات کرتا ہوں کہ ہم انبیاء کرام کے فضائل بیان کرتے ہیں، کتنی شان ہے نبیوں کی، تو جن کے لیے نبی بھیجے ان کی کوئی شان نہیں، جن کے لیے نبی بھیجے ان کی کوئی شان نہیں ہے۔ یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جا کے ذرا فرعون سے مکالمہ کر، پیار نہ بولی ساڈا بندہ ہے،
ہو سکتا ہے دل اثر ہوئی ہے. فرعون ہے 1,50,000 بچے مار چکا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, ایک میری اپنی ایک سوچ ہے, بڑے بڑے گناہ کر کے بھی نہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. بڑے 1,50,000 بندے مار کے بھی اللہ کہندا پہ جاؤ دے کول, ہو سکتا وہ ایمان لائے ان پیار نہ تبلیغ کری سو. 1,50,000 بچے بڑے مار چکا ہے بچپن میں ہی. موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے وقت اس نے یہی کہا تھا نا کہ بھئی میں خواب دیکھا, خواب دیکھ لیا, نجومیوں نے بتا بھی دیا, پھر بھی خواب کو نہیں سمجھا اور بچے مارنے شروع کر دی. نجومی نے بتا دیا بچہ ہو گیا تیرا کام ہونے لگئی, کہندا اچھا بچے مار دیو سارے. 1,50,000 بچے مار چکے ہیں. اللہ نے پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا. یہ اس وقت کی کہانی ہے, آج کی بھی کہانی ہے. اللہ جب چاہتا ہے, جس وقت چاہتا ہے, کسی کوکھ سے کوئی بھی پیدا کر سکتا ہے. یہ بچے کیا کریں گے مجھے نہیں معلوم, میرا یہ خیال ہوگا کہ یہ اچھے ہی بنیں گے انشاءاللہ. اگر ہم ان سے امیدیں نہ لگا کر رکھیں تو پھر ہم ان کو وقت کیسے دے رہے ہیں. ہمیشہ ایک وقت کے لیے امید لگتی ہے کہ نہیں یار انشاءاللہ اچھا ہوگا. کیونکہ اگر ہم لوگ سیکھنے والے تھے نا تو ایک لمحے کے لیے بھی کسی کے پاس جا کر بیٹھے نا 2-4 باتیں سیکھ ہی لی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ بیٹھ کر کوئی نہ کچھ چیزیں اندر گین کر لیتا, اور وہی اس کے اندر سے نکلتی ضرور ہے. یہ نہیں کہ نہیں نکلیں گے ضرور, کسی نہ کسی وقت پر وہ جواب ضرور دے گا کہ یار یہ مسئلہ یہ ایسے ہے. الحمدللہ میں سعادت ناصر ہے, بیوقوف انسان لیکن تبلیغ کرتے وقت عقل مند ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا اسے, اور کسی جگہ پر بونگی مار کے آئے گا کہ میں کہتا میں نہیں بیٹے انج نہیں انج ہے. اگلی دفعہ جا کے وہ پاجی میں گل غلط کر گیا سی انج جے, ویری گڈ. تو اس طرح ہی کام ہونا, اور کیا ہے. یہ تو نہیں کہ ہم اوپر والے لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ساڈی کوئی گل جڑی غلط ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا, اس طرح ہی آپ سیکھیں گے نا. ہم نے بھی ایسے ہی سیکھا ہے. بیٹھا ہوں آپ سے باتیں کر رہا ہوں, آپ کے اندر کوئی چیز داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں میں آپ کو سکھا چکا ہوں. کامران ہے کہتا بچپن میں سائیں جی تسی میں نے پوچھا وضو کرتے ہو کہ یار انگلیاں چ حلال کس طرح کرنا ہے. ہوں وہ بچپن جو 40 سال کا ہے, بچپن جو انہیں 15 سال دیکھا ہونا ہے, 9 سال ہی دیکھا ہونا ہے. یعنی اس وقت بھی یہ سیکھنے والے تھے, اب بھی سیکھنے والے ہیں. اس وقت بھی سیکھ رہے تھے, اب بھی سیکھ رہے ہیں, اور آگے ہی بڑھے, پیچھے تو نہیں ہٹے. مطلب میں اس کی اور اس کے بھائی فرحان جو فوت ہو گئے اس کی مثال دیتا ہوتا تھا کسی وقت بھی. میں کہا مجھے صرف چنگے ایسمر لگتے ہیں, میں چھڈ کے جتنے مرضی گئے داڑھی نہیں انہوں نے کٹائی. میں دنیا کرتے گھومتے اور فرض کرو 36 سال بعد دوبارہ میرے کو آیا تو داڑھی اس طرح ہی سی. اور پھر میں مزیداری بھی بات میں نے اس کے دیکھی نا, جب اس کے بھائی کا جنازہ پڑھایا نا, جنازہ پڑھایا میں کہا کامران دعا کر. اور مزیدار بات یہ تھی دعا جس طرح کی نا وہ سارے میرے الفاظ تھے, جس کا مطلب کہ اندر وہ چیز جذب ہو گئی ہوئی تھی, اسے جو نکلا وہ میرے الفاظ تھے. جیسے میرا اسٹائل تھا, اس نے دعا کی, میں خود مسکرایا. میں کیا بات ہے, مجھے معلوم ہی نہیں ہے کون کیا لے رہا ہے, لیکن لے کے ضرور جا رہا ہے. کل بھی ہم نے ایک جنازہ پڑھانا تھا, لڑکا برار آتا ہے زہیب کا کزن, تو اس کی والدہ فوت ہو گئی تھی. میں نے کہا صحیح جنازہ پڑھانا, میں چلا گیا. میں نے صرف 5-7 منٹ تقریر کی ہوگی. میں کہا پھر زندہ بخشواؤ, جس کا باپ بے نمازی ہے وہ سارے ختم درود دعا کے نا اپنے پیو نمازی بنوا لے, بس زندہ بخشواؤ. اے نہیں کہ تسی اتھے آ کے ساڈے کو دعاواں کروانی ہیں, اپنے ختم ہونے دعاؤ, زندہ نو بخشواؤ. جنہ دی اولاداں بے نمازی نے اپنی اولاداں نو بنا کے دہاں, اے کام جی زندگی دے جو کرنا ہون کرو. 2-4 گلاں میں کیتیاں, سپیل پونٹ سن سارے, انہاں واسطے نویں گلاں سن. ٹھیک ہے, ایک دو نے آ کے پوچھا جی کہڑی مسجد چ ہوندے ہو, میں کہ یار انہوں پوچھ لیں, میں کسی مسجد ہی نہیں ہوتا, کیونکہ میں آبادی ہو گیا, لوگوں نے کسی کے پیچھے نہیں پھرنا. اور 2 منٹ کا بات ہوتی کان کی اور لائک کیا نکل گئے, بس یہ لائک کرنے والی قوم ہے, اے نالائق قوم. صرف لائک ہی کر سکتی اور کچھ نہیں کر سکتی. آپ وہاں تک آنا بڑا مسئلہ ہے. اس لیے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہ صرف لائک کر کے نکل جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, میں بھی پیچھے نہیں پھرتا, میں کہ جانے دو, میں تمہیں پتہ دساں گا, میں انج کراں گا, یار اینوں پوچھ لیں سو آئیے گا, کوئی گل. اس میں یہ تکبر نہیں ہے, بیٹے میں عادی ہو گیا ہوں نا. آپ کو سودا بیچتے ہیں, آپ یہ کہتے ہیں اے بندہ بار بار ہی آ رہا ہے, بار بار تنگ آ کے کہتے ہیں اور جا یار لینی کہ نہیں لینی چیز, اور جنہوں نے لینی ہی نہیں ہے ان کا کیا ہے.
ہر چیز کر کے دیکھنے کے بعد کہا کہ جس نے آنا ہے نا بیٹے وہ آ ہی جاتا ہے، ڈھونڈتا ڈانٹتا آ جاتا ہے۔ مثال ہے، وہ ایک دوست ہمارا پنڈی سے آتا ہے ماہانہ محفل پر، کیا نام اس کا، گلزار، وہ اس نے یوٹیوب پہ کچھ سنا، یوٹیوب پہ سننے کے بعد اس نے کہا ہے عثمانیہ مسجد کا نام لینا پیا، انہیں عثمانیہ مسجد کی تھی، وہ بعد کردے اتنے آ گیا، نال دن پوچھا بھاجی میں اینو ملنا ہے، انہیں کہا ادھر ہوں وہ جمعہ پڑھنا آیا، تو میں ہوں پیسے دے کے نا 5000، میں کہا پہلی دفعہ آ کے جان دو، میں کہا اللہ خیر کرے، میں کہا میں ملنا نہیں چاہتا، کیا میں ملنا، میں کہا تو ملنا ہے، میں نہیں ملنا چاہتا، میں کیا پھکیا، میں کہا میں نہیں چاہیے کچھ ہے، لیکن وہ کی کہتے ہیں طلب سچی سی، وہ مستقل مزاج رہا، ساڈے نال عمرہ کرن بھی گیا، ساڈے نال سائیاں دے اتنے بھی گیا، وہ مستقل مزاج آندا پیا، جنہیں سیکھنا نا وہ کدھروں بھی طلب لے کے آئیے گا، ٹھیک ہے۔ مثال ہے، وہ لڑکا اکارف آتا ہے تو اس کا بھائی کا پتے کا ٹرانسپلانٹ تھا، اس نے کہیں سے بھی ڈھونڈا اور کہا گمبڑ اسپتال میں ہمارے دوست سرور جہاں صاحب ان کا بیٹا لگا ہوا، ٹھیک ہے، اس نے آ کے ہمیں کہا جی تہاڈا واقفکار اٹھے گا جی جہاں کہ یہ کام کروا سکتا، ٹھیک ہے نا، میں کہا جی مجھے نہیں پتا، میں حال صاحب ڈیوٹی لائی، انہوں کہا ہاں بھائی، کہنا میرا پتر لگا، شکر ہے تسی میں نے کوئی کام کیا، وہ سائیاں نے سانوں کام کیا، تو یار پہلی دفعہ کام کیا یار، سان تو کبھی کام ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے، انہیں اپنے پتر نے کہا یار جو بھی ہویا سو، اس ٹائم اتنے ہی موجود نے، ٹرانسپلانٹ کرانا کس طرح کرانا ہے اللہ خیر کرے، لیکن ڈھونڈنے والے کہاں سے ڈھونڈ کے لائے، کتوں پتہ کڈ کے میرا لیا کہ بھائی اے اتوں دا، میں دل میں سوچا، میں کہ دیکھو جنوں جڑی غرض ہوندی نا اس غرض تے پہنچ جاتا ہے، تلاش کر لینا کہڑا بندہ کام کروا سکتا، تو جس نے بیٹے غرض اللہ کی ہو کہ میں نے اللہ تک پہنچنا ہے، وہ نہیں ڈھونڈ نکالے گا، وہ بھی ڈھونڈ نکالے گا، ٹھیک ہے۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جس نے ساتھ چلنا ہے نا وہ چلتے ہی چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہم جس طرح آپس میں جڑ گئے ہوئے نا یہ نکلنے والے نہیں ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ، میں نیا ادھر سے گیا تھا، یوسی صاحب کے ساتھ بیٹھتا تھا، ادھر گیا مرید ہو گیا، جب مرید ہو گیا نا تو بڑا دل اداس تھا، آپ اندر سے تشریف لائے، کرسی پڑی ہوئی تھی، آپ اس پر بیٹھے، کہتے محمد رضوان یہ جیسے کرسی کے 4 پائے اور یہ جو بازو ہے نا یہ جڑے ہوئے ہیں نا، آپ ہمارے ساتھ اس طرح جڑ گئے ہوئے ہیں، یعنی میں نے حوصلہ دے رہے ہیں، تو میں محسوس کیا کہ میرے اندر کوئی نا پریشانی ہے، جدو پریشانی دور ہوئی نا میں گل ہی کوئی نہیں سائیں جی، میں دوبارہ تھوڑے ہاتھ بیعت کردا، پچھلی پرانی میں پتہ نہیں میں کیوں کیتے سے، ہوں میں تھوڑے واسطے تھانوں سمجھ کے کراں گا انشاءاللہ تعالی، میں نے دوبارہ بیعت کی، تجدید بیعت جسے کہتے ہیں، میں کہا پیچھے مڑ کے ہور بھی نہیں دیکھاں گا، فکر نہ کرو، آؤ چلیے، وہ بس میرا مقدر دا ستارہ چمکنا سی، ٹھیک ہے، انہوں نے قبول کیتا، انہوں نے اپنے فرمایا کہ بھائی میں نے تمہارا نام جو ہے نا ولیوں کی سب میں رکھ دیا ہے، لسٹ میں رکھ دیا ہے، اور میں یہی سمجھتا رہا، میں کہا بابے جڑے نا صرف نا وہ کر دینے بوسٹ کر دینے تے کہہ دیں ٹھیک ہے کہتا ہوئے گا، لیکن جب ہاں میں مجھے حضور نے ارشاد میں ساڈا فقیر رضوان بھی اتنے آیا ہوا ہے، اس کے بعد تو پھر میں نے کہا نہیں میرا پیر سچا، اس نے جو فرمایا تھا وہ سچ ہے، میں جھوٹا تھا، میرا خیال غلط تھا، ان کا خیال ٹھیک تھا، تو اس طرح بندہ نا سیکھتا چلا جاتا ہے کہ یار ہم نے کیسے گین کیا، کس طرح سے پایا، اپنے اندر کو ہی نکال دیا، اپنے اندر کو نکال کر بالکل صاف کر دیا، ان کے لیے تو ایسے تو گل ہی کوئی نہیں جی، ایک پاس انہوں نے گل آئی جاتی، باقی دنیا کے ادھر گل آئی جاتی کہ دنیا ادھر جائے گل تہاڈی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اگر ایمان کی تم بات کرو گے نا تو تم نے ایک پھول ایک چمن خرید لیا ہے، میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ نے سبحان اللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا، اینی اوقات تک یہ تہاڈی کہ سبحان اللہ نہ جنت درخت لا لیندے ہو، ہاں جی ہے، کس طرح کہ نبی نے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ درخت لگ جاتا ہے، مولانا روم اسی وجہ سے آگے لے کر جاتے ہیں کہ تیرے جذبے سے نہریں بہنی ہے، جذبے سے بات کر، تیرے حوصلے سے کام چلنے ہیں، ہر وقت اور ہر لمحے جنت بن رہی ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں جس میں جنت بن نہ رہی ہو، ہم یہاں پر اپنی جنت خود تیار کر کے لے کے جائیں گے، تو اللہ سمجھ رہی کہ نہیں، کیونکہ ہم نے تعلق ضرورت کے لیے نہیں رکھا ہوا، ایمان کے لیے رکھا ہوا، ہمارا تعلق کسی کے ساتھ ضرورت کا نہیں ہے کہ میں نے کسی نے کام پائے نا تو میں تد رکھا، میں نے قطن کوئی نہیں، الحمدللہ ضرورت کے تحت نہیں بیٹے، ایمان کے لیے تعلق رکھا ہوا، ایمان کے ساتھ تعلق رکھیں گے اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوں گے، چہرہ کالا نہیں پڑے گا، ضرورت کے لیے تعلق رکھنا ہی نہیں ہے، ایمان کے لیے رکھنا ہے۔ فرض کرو
ہم نے اس سے کروا رہے تھے عمرے کا, نہیں کروایا, چھوڑ دیا, کسی اور سے کروا لیے. ٹھیک ہے, بچہ آ رہا ہے نا, بولا تو نہیں, پہلے سمجھا دیا تھا, لازم نہیں بہادرے کو کرانا. ٹھیک ہے, اب یہ کہے بھائی میں نہ کو آ رہا تھا نہیں کتا, میں رکھے ہی نہیں تعلق ہی آ رہے نہ بس, اس لیے میں نے نہیں اس سے کروایا. کاشف نے کسی اور سے کرا لیا, زیادہ تر جیسا مرضی کرا یار, نو پرابلم. ساڈے لڑائی نہیں ہونی چاہیے دنیا واسطے, دنیا واسطے بیٹے لڑائی نہیں ہونی چاہیے کہ میں تمہاری طرف سے کرانا. تمہیں اللہ برکت دے, لازم تو نہیں ہے کہ یہی ہونا, اللہ برکت دے تمہیں, کچھ نہیں ہوتا. ان چیزوں کو نہیں لینا, دل میں نہیں لینا. ویسے میں بات کر رہا تھا, یہ میں بیٹے آپ لوگوں کی باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں, باقیوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. ہمارے پیر مشرف فرماتے تھے میں اپنی باتیں اس لیے سناتا ہوں کہ تم یہ نہ سمجھو میں کرتا ہوں. میں جب دوسروں کی باتیں سمجھاؤں گا نا, حضور نے ایسے فرمایا تو وہ پرانیاں گلاں اسے کر سکتے سن نا نبی نے. بیٹے میں اس دور میں کر رہا ہوں, میں اس لیے اپنی مثالیں سمجھاتا ہوں. تو اس لیے جب میں اپنی مثالیں یا آپ کی مثالیں دے کر سمجھاؤں گا نا, لوگوں کو جلد سمجھ آ جائے گی. میں صرف ایک تمہیں کہا اے اسی طرح واسطے کام واسطے نہیں رکھیا, باقی انہوں آپ ہاتھ ہو جانے کہ سائیاں نے کہا تھا بھائی کام واسطے نہیں. ٹھیک ہے, مثال بن جاتا ہے. اس میں کوئی ذلیل کرنا مقصود نہیں ہوتا, کسی کو نظروں سے گرانا مقصود نہیں ہوتا, اٹھانا ہی مقصود ہوتا ہے کہ ویری گریٹ یار, انہیں یہ نہیں سمجھا کہ یار میرے کو کرایا نہیں تو میں کہاں تو جاؤں. اگر تم چلے جاؤ یہ تمہارا گھٹیا پن ہوگا کہ تم اٹھ کے چلے گا, یار کیا بات, تمہارا تعلق کتنا ہی آسان تھا, ہم تو ایمان کے لیے تعلق رکھتے ہیں. وہ اتنا درد سن کے بھی تو نکل گئے یار, یہ کیا بات ہوئی, مزہ نہیں نہ آتا اس چیز پر. اس لحاظ سے یہ سیکھنے والی بات ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ایک پھول کے عوض چمن خرید لیا. مطلب یہ کہ آپ کے سبحان اللہ جنت میں درد لگتا ہے بیٹے, آپ معمولی سی بات نہیں ہے آپ کے لیے. آپ جذبے میں جب بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں نہ کچھ بنا رہا ہوتا ہے, اور دیکھنے والا ہے کون, صرف اللہ. آپ کو دیکھنے والا, آپ کو سننے والا صرف اللہ ہے. جس وقت آپ فنا ہو کر بات سمجھیں گے نا, آپ ساروں کو جو میں بات کر رہا ہوں تو سنا کس کو رہا ہوں, آپ لوگوں کو نہیں بیٹے, اللہ کے لیے بات ہو رہی ہے. اگر میں آپ سے مطلب کے لیے بات کروں گا, کچھ اور رکھوں گا تو مجھے نمبر نہیں ملیں گے, تو میں اپنے نمبر ضرور ضائع کرنے نے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے گولی کھا دی تو میں آیا, میں کہ نہیں یار میں اچھے طریقے سے گل کرنی ہے, گھنٹہ 2 گھنٹے بہنا, میں ٹائم دینا تو میں گولی تو کھا لینا. ایسا نہیں ہوگا کہ میں انہیں اچھا ٹائم نہ دے سکا. اس لیے میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کسی کو وقت دینا نا, پریشر والا وقت نہ دوں. ٹھیک ہے, ساؤنڈ سلیپ لے کر پھر کام کروں. کیونکہ ہمیں بڑے نے سمجھایا تھا کہ جب جسم ساتھ نہ دے رہا ہو, دیگر کام نہ کر رہا ہو, تو کسی کو وقت نہ دیں. کسی وقت میں فون کوئی آتا ہے نا, میں نہیں سنتا, کیوں, میرا دماغ نہیں ٹھیک ہوتا. میں کہتا یار میں تھکا ہوا, تھکے ہوئے میں بات نہیں کر سکوں گا, بند کر دو, بعد میں کر لوں گا اسے فون, کوئی بات نہیں. کوئی میرا بھی فون نہیں سنتا, میں کہتا کوئی بات نہیں, بعد میں کر لے گا. اس کی بھی حالت کچھ اور ہو سکتی ہے, جو میری حالت ہے وہ بھی حالت ہو سکتی ہے, وہ خود ہی کر لے گا, کوئی مسئلہ نہیں. حدیث شریف میں ہے جو شخص اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا. اور ایک حدیث قدسی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں, اور جس کو میں قتل کرتا ہوں اس کا بدلہ میں خود ہوں. یہ حدیثیں مجھے معلوم نہیں کہاں لکھی ہیں, لیکن مولانا روم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حدیث ہے. کیونکہ میں صوفیوں کی جو کتابوں میں حدیثیں لکھی ہوتی ہیں نا, بعض ان کے حوالے کوئی نہیں ہوتے, لیکن ہم اس کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے, حوالہ ہو نہ ہو, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا. کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے. اور جو دنیا سے ڈرتا ہے, اللہ سے نہیں ڈرتا, دنیا سے ڈرتا ہے, وہ دنیا جو گئی ہو جاتا ہے, وہ دے وس سے ہی کام کرتا. ہم نے دنیا کے لیے کام نہیں کرنا. میں نے اکثر مطلب دیکھا نا کامران کو, میں آصف نے کام کیا, میں آصف نے کام کیا, انہیں کسی اور کا نام نہیں لیتا. جہاں مطلب ہے کہ یہ کو اوبیڈینٹ بندہ ایک ہی ہے, تو گل سمجھ آئی ہے نا, فرما بردار بچہ ایک ہی ہے جہاں نام لینا پہ, نہیں تو کوئی ہوتا دوسرا وہ بھی نام لینا. جہاں مطلب ہے کہ یہ زبان تو اگر بندہ سنے گا تو بھی کام کرے گا, خیال کرے گا, نہیں یار یہ اچھا سمجھتا, اچھا کاریگر ہوئے, اچھا منن والا ہوئے. جیسے میں نے اکثر سمجھا کہ میرا دوست یو اے میں, تو وہ کہتا ہے ہم اس بندے کو رکھتے ہیں صحیح مسلمان رکھاں گے, پاویں انڈیا کا ہوئے تو پاویں پاکستان کا, رکھاں گے مسلمان, اچھا کدی ہندو نہیں رکھتے سن, لیکن ہم رکھتے اس کو تھے. ہاں یار اگر تم رات 12 بجے اتنے کلیے چلا جائیں گا, جی سر چلا جاؤں گا, اسی رکھ لیں سن, کہتے اسی وہ حصے کا بھی کام کر دیں گے, لیکن منن والا تو ہوئے کہ رات 12 بجے چلے جاؤں گا. اور اگر وہ کہے اور نہیں جی میں تو 8 تو 5 ہی کام کرنا, جی میں نہیں جانا, اسے کہا اچھا ٹھیک ہے تو چلو. وہ کہتے ہیں ہمیشہ ہی کام پڑتا ہے, ہمارا 24 گھنٹے کا کام ہوتا ہے. کسی جگہ پر اگر ATM مشین خراب ہوئی ہے, ہم نے وہاں بندہ بھیجنا ہے,
ٹھیک ہے اسی دور آن کہنا یار تو جا, کہ میں تو 8 ਤੋਂ 5 کام کرنا. کہتے سن وارا نہیں کھانا سی, ہمیں وارا وہ بندہ کھاتا تھا جو اسی وقت مانتا کہتے ہاں انج کر کے ہو گیا. جیسے اکثر میں بات کرتا ہوں کاشف ہے نا, کاشف اے کام اس طرح کرنا ہے, صحیح انّا منٹاں چ ہوئے گا, وہ ٹائم دس کے کہے گا انّے منٹاں چ ہوئے گا, اور اگر اس نے اس منٹوں میں کام نہیں نہ کیا میں سمجھتا ہوں بہت پھنسا ہوا جو اس نے کام نہیں کیا, وگرنہ وہ گھڑی دیکھ کر کہہ دیتا تھا صحیح انّے بجے انّے منٹاں میں کام کرتا. بندوں کے اسی طریقے سے قوت کا پتہ لگتا ہے کہ ان کی قوت کیا ہے, ان کا دم ہم کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, ان کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں, اور کام کروانے کا انداز کیا ہے, اس سے پتہ چل جائے گا. تو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ ساری قابلیتیں بیٹے ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے, ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ قابلیت ہونی چاہیے. فرض کریں مجھے آپ کام کہیں گے نا تو میں بھی دیکھ لوں گا کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں, تو کوئی مسئلہ نہیں. مثال ہے, مجھے ایک بندے نے کہا کزن نہیں تھا, اس نے خون کا کہ یار 2 خون کی بوتلیں چاہیے تھیں, میں نے نہیں دینی تھی کیونکہ میری اس سے بنتی نہیں تھی, لیکن اس لیے نہیں بنتی تو بے دین تھا, ذرا دہریہ قسم کا. لیکن میں نے اس کی سنی, میں کس کو چاہیے, کہتا ہے میری بیوی کو چاہیے, اس کا آپریشن ہے. کون سا خون چاہیے, کہتا بی پازیٹیو چاہیے, ورنہ کوئی دے دیں گا ہو جائے چل جائے گا. میں کہا ٹھیک ہے. میں کہا اے نمبر دے بندہ آئے گا تو تیرے خون دے کے چلا جائے گا. میں ابرار گجر نے فون کیا, میں کہا کہڑا گروپ ہے تیرا, مجھے پتا تھا, میں نے لکھا ہوتا بی پازیٹیو تھا اس کا. کہنا صحیح میرا بی پازیٹیو ہے, میرے بھرا دا بھی بی پازیٹیو ہے. میں کہا پھر میں 2 ਨੂੰ فون نہیں کرتا, تم دونوں ویلے بیٹھے ہو, جمعے کا دن تو چھٹی ہوتی, جاؤ اتنے ذرا دیکھو خون تو دے کے. وہ جا گئے, انہوں نے خون دیتا, واپس آ کے صحیح کام کمپلیٹ ہو گیا. ویری گڈ. انہیں بھجیا نہیں کہ نہیں صحیح میرا نہیں ہے گا, انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے صحیح, چلا گیا. کیونکہ یہ ہوتا ہے احساس کہ اگر میں نے کسی کا احساس کیا, اگلے نے اس کا احساس کر لیا, کام بن گیا. چلو ہمارے لیے یہ ہے کہ کبھی دین کی بات کریں گے سن تو لے گا, ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ دین پر اس کو چلانا ہے, اس لیے میں نے اس کے لیے قربانی دی. وگرنہ میں صرف قربانی اسی کے لیے دیتا ہوں جو دین پہ چل رہا ہوں. کوشش کرتا ہوں اس کے لیے قربانی دی جائے, اس پر پیسہ لگایا جو دین پر چل رہا ہو, کیونکہ دین پر چلنے والے کے لیے ہمارا فائدہ ہونا چاہیے نا, مسلمان یا اسلام کے لیے فائدہ ہونا چاہیے. تو یہاں پر جو شخص اللہ کا ہو گیا, اللہ اس کا ہو گیا. ایک حدیث قدسی کا جو مجھ سے محبت کرتا ہے مجھ سے قتل کر دے, تو جس کو میں قتل کرتا ہوں اس کا بدلہ میں خود ہوں. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. پہلی گل ہے اس کے لیے سب کچھ جائز ہے, اللہ کریم کے لیے سب کچھ جائز ہے, اس پر کوئی قانون نہیں لگتا. وہ 100 قاتلوں معاف 100 قتل کرنے والوں معاف کر کے جنت دے دے, کوئی قانون نہیں اس پر. قانون ہمارے لیے ہیں, یاد رکھیے, اللہ پر کوئی قانون نہیں. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ نمازیں پڑھ کر بھی ہم نے اللہ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے. اس لیے نہیں ہم نے جنت میں جانا کہ ہم کیا کہتے ہیں نمازیں پڑھ کے آئے ہیں, وہ اپنے طور پہ فرض ہم پورے کر رہے ہیں, لیکن جانا جنت میں اللہ کی رحمت سے. تو اس کے لیے سارے قانون ہیں. اگر حضرت خضر ایسا تو بچہ مار دیں, قتل کر دیں, ٹھیک ہے, کہا بھئی اللہ دی مرضی ہے اس طرح دی سی, کہ دے بدلے انہیں ہو رہے ایک لڑکی دینی سی, وہ پھر کنے نبی پیدا ہوئے, اللہ نے ایسا ہی چاہتا سی. اب مارا کس نے ہے, خضر علیہ السلام نے. حکم کس کا ہے, اللہ کا ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے کس کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. میں نے تو کئی جو تھے نا وحدت الوجود کے قائل بزرگ, وہ کہتے تھے یار اگر میں قتل بھی ہو جاؤں نا تو تہاڈی مہربانی کسی نے کچھ نہیں کہنا, کیونکہ مینوں مارن والا سوائے اللہ تو کوئی نہیں ہے. میرا خون روائے جڑا مرضی مار دے, کوئی خون بہا نہیں, کوئی خون بہائی, کوئی قصاص نہیں. میرے دا معاملہ انج ہی ہونا چاہیے, کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاننا, اور جدے بھی ہتھوں میں موت دے گا نا وہ قابل قبول ہے, کوئی بھی ہوئے, شکل نہیں دیکھنی تسی. گلاں سمجھ آئی کہ نہیں؟ میری طرف سے بھی یہی سمجھیے گا. اگر کوئی مجھے قتل بھی کر دینا جائز ہے, کسی کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, لپیٹ کے قبر پاؤ, واری آگے سے جان دی, ٹائم آگے چلیے, بس کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے پیچھے بھاگنے کی. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. کیسے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے, ادھر ادھر ہو جائے, چلا جائے, کوئی گلہ نہیں ہے. جس کی طرف کہ یا اللہ معاف, جو لے گیا, جیسے میں نے اس وقت بتایا تھا کمرے میں میرا 1.5 لاکھ روپے نکل گیا, میں کہ یا اللہ معاف, جس نے لے کے گیا یا اللہ بالکل جائز ہے, حلال ہے اس کے لیے, میں کل قیامت والے دن بھی نہیں پوچھوں گا. پھر کیا ہوا یار, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, چلا گیا, ختم ہو گئی. اب اس کے لیے میں حرام اللہ کرے کیڑے پین انہوں فلانے, وہ دعا دو, جائز, جا ساڈے کہڑی جیب گھاٹے کے ہور نہیں آن گے, سانو ہور آ جان گے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کے لیے جائز. یہ میں نے پوری پلاننگ کے ساتھ سوچ کے بات کر, یہ میرے ساتھ ہی تھے, ان سے میں نے کبھی بات نہیں کی. جب میں واپس آ کے ماہانہ محفل میں بات کی نا, کہتے صحیح وہ تو تہاڈی شکل بھی کوئی تھوڑی انج کر کے تنگ ہوئی. میں کہ ہوئی نہیں سی,
दिल च कोई दर्द पैदा ही नहीं हुई सी। पैसे मैं लांदा ही कोई नहीं, पैसे ते लांदे पे सन, मेरे तो जाते ही कोई नहीं पैसे, वो लैके चंगी गल नहीं। इन्ना भी एहसास बिल्कुल नहीं, जाने दो अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे सीखना पड़ता ना। एक दोस्त मेरे पास, मैंने मकान लेना, मैं कहा ठीक है 5 लाख रुपया चाहिए, मैं किदों वापस करें, कहता अक्तूबर दे जो ना मैं वापस कर दाँगा। मैं कहा ठीक है, कहता मेरी कमेटी निकली है मैं वापस कर दाँगा। मैं कहा ठीक है। बड़ा सोच समझ के मैंने 5 लाख दे दिया। अक्तूबर की वारी आई, नवंबर आ गया, मैं कहा पैसे, मैंने वो यारो पैसे नहीं देना, कहता असल तो रजिस्ट्री महंगी हो गई से 5 लाख उधर चला गया। मैं कहा यह भाई नहीं लगा यार, यह बंदा मेरी नज़र अच्छा सी, यह भाई नहीं लगा। ठीक है, मैं उन्होंने कोई पैगाम नहीं बुझाया, जिहदे नाल उहदा इश्क ज़्यादा सी ना, मैं उन्होंने कहा मैं भाइयों वाला काम किया सू, कहता नहीं सही, वो कहना 1-1 लाख रुपया करके दे दाँगा। मैं कहा ठीक है, 1 महीने 1 लाख दिता, फिर 2 महीने गया, फिर 1 लाख दिता, 2 महीने गया, 4 लाख दिता, हाले भी 1 लाख रहिंदा। ठीक है, तो मैं कुछ भी नहीं, कोई गल नहीं, मैं उन्हें कोई पैगाम नहीं पहुँचाया। क्यों? सही मजबूर होएगा, मजबूर होएगा। असी फिर भी साढ़े वास्ते अल्लाह ने रस्ते लखां रस्ते बनाए, शुक्र है अल्लाह ताला, लखां रस्ते बनाए। सिर्फ ऐसे मारे उन्हें माफ़ नहीं किया कि उन्हें मेरे को मंगया सी, मैं दाँगा वापस, दाँगा वापस, वरना असी दे के वापस भी नहीं मांगते होंगे, कहते यार ठीक है। अभी वो 10 लाख उसके कहते हैं सदाकत की बात, मुझे 2 मैसेज आए साईं पैसे ले लें, मैं कहा अभी नहीं चाहिए, मैंने इसके लिए 10 लाख रुपये रखा हुआ था अगली किस्त के लिए, मैं अगली किस्त फिर हो जाएगी, ऐसे को दो ना, अगली किस्त फिर हो जाएगी, अगले साल ही है ना, मई तक दे दाँगा, यह तो दो ना। मैंने दे दिया उसको, मैं उसके काम आना चाहिए, जो अजियत है तो वो अजियत दूर करो, हो सकता अल्लाह ने साड़ी जन्नत लिखी हो। खेडन की गल है ना पुत्र, 24 घंटे खेलना बस, तुम अल्लाह की मेहरबानी ऐसा ऐसा खेडना कि अल्लाह खुश होए, जो अल्लाह के कोल जाइए ना मज़ा आए। मैं कल उन्होंने जनाजा चुकया ना, मैं क्या मज़ा नहीं आता, जनाजा इंज होना चाहिए कि वो क्या होंदा आशक का जनाजा ज़रा दुम से निकले। मैं क्या जी कोई आवाज़ आनी चाहिए यार, ठंडा ठार जनाजा चुकया गया यार, मज़ा नहीं आता। मैं क्या यार मेरे जनाजे वक्त इंज ही कर देना थोड़ा जहा, आशक का जनाजा ज़रा दुम से निकले। मैं क्या यार रोना रोना कोई नहीं, जाना तो है ये ज़रा धूम से निकले। मैं जज्बे के नाल। अच्छा मैनू कभी मौका मिले ना, जिस तरह अदनान का जनाजा पढ़ाया सी ना, तो मैं जज्बे सा, मैं बयान किया, मैं कहो यदि बख्शिश वास्ते नहीं असी आए, अपनी बख्शिश करवाना है। मैनू इंशाअल्लाह पूरा यकीन है यह जन्नती आदमी है, जज्बा सी ना। आशक का जनाजा ज़रा धूम से निकले, असीं धूम ना कढ़ाता सी। और उस जनाजे तो बाद कई ने मैनू कहा सही मेरे दिल करदा साडा जनाजा हुंदा है, तो तुसीं जिस तरह पढ़ाया, जिस तरह गल की है ना, काश साडा जनाजा हुंदा, मैनू मज़ा आया। और फिर सारे तो वड्डी गल सी, सारे जनाजा पढ़ना है, जिन्हें तल्लुक रखने वाले सन सारे जनाजा पढ़ना है। मुखलस बंदा सी, छोटे से वक्त जन्नत लैके निकल गया। और मज़ेदारी गल है, मैनू कभी भी वो काम की वजह याद नहीं आया कि मेरे नाल मुहब्बत करता सी, काम करता, कभी नहीं याद आया यार उसकी वजह मैंने कोई कमी हो गई, कभी नहीं हुई, कतन नहीं हुई। मेरे काम हमेशा चलते रहे, ਉਹਦੇ मैं कभी भी ਉਹਦਾ कभी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ होया जिक्र यार अदनान ਹੁੰਦਾ ਸੀ ना तो सारे काम वो कर ਦਿੰਦਾ ਸੀ यार, कभी नहीं किया। ਉਹਦੇ बाद भी काम चलते ही पे ने, क्योंकि मैं महसूस है किया कि ਅਸੀਂ जिन्हों के काम करते पे ना अलहमदुलिल्ला, बर्तन धोने हो, सफाइयाँ करनी हो, देह पकानी हो, कुछ भी आप ही हो रहा। मैं तो किसी ड्यूटी नहीं लाई, आप ही चलता पे। ये आएगा बाबा इंज करके कुब्बा शुब्बा होके इंज करके सफाई करेगा कि आगे नमाज पढ़ लाँगे, आप ही आंदा। मर जाएगा कोई दूसरा आ जाएगा, रुकेगा कोई काम नहीं, किसी की वजह रुकेगा, अपनी अपनी नेकियां कमा के निकल जाना सारे, क्योंकि कमानियां नेकियां ने, अपनी अपनी नेकियां कमा के सारे निकल जाएंगे। मज़ा आएगा ना, मज़ा आएगा इस चीज़ के उत्ते। असी सानू भी कभी मौका मिले भी ख्याल रख लेंगे, कोई गल नहीं। मैं पिछले दफा दसिया जब मीटर एक चलता पाया सी, तो वो 200 तो उत्ते बिल आ गया। मैं कि एक होर मीटर लवा, कहते सही पैसे नहीं है। मैं कहा मीटर लवाओ ਇਹਦਾ, मीटर लवाता। ਅਸੀਂ कि यार साढ़े नाल मुहब्बत करता तो थोड़ी जी नहीं को मुहब्बत असीं भी कर लेंगे। अगों तो मैं क्या नहीं आएगा यार 200 के उत्ते प्रोटैक्टिड रहेगा, जा काम कर, यह किहड़ी गल है। बाकी गल्लां रहन दिंदे आ, ठीक है, इन्नी बड़ी है की होंदा की नहीं होंदा रहन दिंदे ना, होर भी बड़ियां चीज़ां होंदियां कुछ ना कुछ छुपियां। लेकिन सिर्फ समझाने का मकसद ये है बेटे, ज़रूरत नहीं है, मोहब्बत है। हम लोग मोहब्बत से काम कर, हम लोग मोहब्बत से काम करें। मेरा एक दोस्त है कहने लगा सही जो मैं MBA कर रहा था ना, तो उन्होंने मैंने कहा कि कोई आर्टिकल लिखो किसी बंदे के उत्ते जो मशहूर कोई हो,
ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਤੱਕ, 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਕਤ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 5 ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇ। ਹਾਜ਼ਰ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ٹھیک ہے، مرکز بنتا پہ وہ بھی شامل ہے، بنتا پہ الحمدللہ۔ محبت ہے نا، ایسی چیز تو ہوتا ہے۔ ویسے مثلا میں عمران کو داد دینا، میں نے کدی بھی صحیح قرض لینا پیا نا، اس بچوں کو لیتا ہے، انہیں کدی میرے کو نہیں منگیا، جدوں میں دیتا لے لیا، لے لیا ہے، معاف نہیں کیتا انہیں، لے لیا ہے، لینا چاہیے سی، نہیں تو میں دوبارہ پھر مانگ نہیں سکتا سا۔ تو انہیں لے لیا، مزیدار سی، لیکن جدوں ضرورت پئی نا میں اس بچے کو لیتا، انہیں میرے کدی نہ نہیں کیتا۔ ایک دفعہ کہنے لگا سائیں میں زمین لینی ہے تو لے لاں، میں نے کہا سی، میں کہا کوئی چیز ہوئے نا لین تو میں نے پوچھنا کہ میں سائیں لے لاں، ہو سکتا مجھے ضرورت ہوئے تو لے لیں۔ کہنا ٹھیک ہے سائیں میں زمین لینی ہے۔ میں کہا لے ہانا پھر ابا، ایسے آپ اگر دوسرے یہی کام کر دے، تو کیوں نہیں کرنا اپنا کام؟ اپنا کام کر۔ کتنی مزیدار زندگی چل رہی ہے ساروں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، الحمدللہ۔ یہی تو ہمارے اسٹائل کام آنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کہڑے کہڑے کام کر کے آنا ہے؟ میں کہا سرکار یا اللہ کروائے تو نے، اسی کوئی نہیں کہتے، اسی صرف گناہ لے کے آئے۔ جن کام کروائے نے یا اللہ تو صرف کروائے نے، اسی گناہ لے کے آئے، اسی کچھ نہیں کر کے۔ توفیق تیری سی، ادھر تو دیتا، ثواب تو دیتا، رحمتہ تو دیتی، برکتاں تو دیتی ہیں، اسی جڑا لے کے آئے، اسی صرف گناہ لے کے آئے، سن معاف کر۔ وہ وقت جڑا ادھر گزریا نا وہ تیرے والوں سی، ادھر والا میرا۔ اور میں اپنے یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ کہتا ہوں، کل قیامت والے دن ہر اس انسان کی بخشش ہو جائے گی جو اللہ تعالیٰ کے آگے یہ عرض کر دے گا یا اللہ گناہ میرے نیکیاں تھے، بالکل وہ دی بخشش ہو جائے گی۔ اور جنہیں کیا نا یا اللہ میں اے کہتا سی، میں کہتا پھنس جائے گا، کیونکہ کروان والا او بے تاڑے کو کروایا گیا ہے، پیسے وائز کام کرنا ہے، ایکٹیو وائز کام نہیں کرنا۔ ایسے ہمارے کروایا انہیں، اسی کرنے والے اچھو سا اسی کر دیتا، لیکن کرن تو بعد اسی یہی کیا یا اللہ کروایا تو۔ ان دوستوں نے مجھے عادت ڈال دی، ادھر آنا ہے، تہجد پڑھی دی ہے، ایم ایل اے آنا ہوتا ہے، اتنے آ کے فجر پڑھی دی ہے، گھر جا کے آرام نال سوئی جائے، یہ کام کر لیتا۔ تو میں یہی کہنا، میں کہ اللہ تو ہی کھڑا کرتا مینوں، میں تو کھڑے ہونے والے چوں نہیں سا، تیری توفیق ہے، اسی کھڑے ہو جاتے ہیں، تیری توفیق ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، تیرے اگے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، گل ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم درس دینے والے میں کون تھے یار؟ ہمیں تو درس ساری زبان نہیں کھلتی سی، ایسے اتنے شرمیلے سا کہ ساری زبان نہیں کھلتی سی، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے نال ساری زبان کھلتی چلی گئی۔ آخری گل کر کے بند کراں گا۔ اور شاہی جٹ نے کہنا تو تہجد گزار سا، میں کہا کوئی گل نہیں، میں بھی ہو جاؤں گا، تو 5 وقت نمازاں پڑھدا میں بھی ہو جاؤں گا، تقریر کردا میں بھی کر لاں گا۔ کہندا پھر تو لکھنا شروع کرتا، کہندا معاف کر دے، اور کی کرنا ہے، ہر کام دے وچ تو انٹری پائی ہے۔ میں کہ یار اللہ نے پوا دتی، میں کی کراں؟ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ساڈے کول ہایا کہ اگلے لوگ فیض لیندے نے، کہندے یار اگر کوئی سچا بندہ نا، یہ بندہ سچا ہے، بالکل ترتیب نال لکھ کے سیٹ کر دینا پڑے۔ ایسے ہمارے سارے فرار حاصل کرتے ہیں، بھجتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا آنا جانا قبول و منظور فرمانا، ہماری زندگی کا سفر قبول و منظور فرمانا۔ جو دوست حج پر جا رہے ہیں یا اللہ ان کا حج قبول و منظور فرمانا، بلکہ ایسا حج کریں کہ ان کے صدقے میں سارے حاجیوں کا حج قبول ہو جائے۔ میرے مالک میرے پروردگار ہم سب کو اپنا دیوانہ بنا دے، مجنوں بنا دے، پاگل بنا دے، اور کوئی بات سمجھنے والا بنا دے، ایسی بات ہم بھی کرتے نظر آئیں اور تیری طرف سے اشارے ملتے نظر آئیں جس سے ہماری تقدیر بلی ہوتی نظر آئے، خوش قسمتی ہمیں ملتی نظر آئے، ہماری نسلوں کی خیر، ہمارے بچوں کی خیر، ہمارے بچوں کو بھی سب کچھ عطا فرما، ایمانی حالت، ایمانی ضرورتیں پوری ہوتی نظر آئیں، دنیاوی ضرورتیں پوری ہوتی نظر آئیں، کبھی کسی شے کی توڑ نہ رہے، اپنی جناب میں سے دنیا بلی کر دے، آخرت بلی کر دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے جا رہے ہیں ان کو بخش دے، بخش دے، بخش دے، اور ہم آنے والے ہیں ہمیں بھی بخش دے، بخش دے، بخش دے، آمین۔